سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ یہ پوری تربیت ہے، ایک پوری تعلیم ہے ایک کہ معاشرے میں برداشت کا، صبر کا، تحمل کا جو ایک فقدان ہوا جا رہا ہے۔ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ دشمن کو حیات جاوداں دے دی، سلام اس پر ابو سفیان کو جس نے امان دے دی، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر ہوا مجروح جو بازار طائف میں، سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ گھر والے جس سے جنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت تھا، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے، سلام اس پر کہ جس نے جھولیاں بردی فقیروں کی، سلام اس پر کہ مشقیں کھول دی جس نے اسیروں کی، سلام اس پر کہ جس کی چاند تاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر شکستیں جس نے دی باطل کی فوجوں کو، سلام اس پر کہ جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی۔ اب آپ کے سامنے میں دعوت خطاب دوں گا آج کے پہلے لیکچر کے حوالے سے افتتاحی سیشن کا آغاز کرنے کے لیے۔ بانی رکن انجمن طلباء اسلام و بانی المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی، سابق وفاقی وزیر پیٹرولیم جناب محمد حنیف طیب صاحب، آج کے اس پروگرام میں اس فقیر کو حاضر ہونے کی سعادت آپ نے دی۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو صرف ملیر تک ہی محدود نہ رکھے، المصطفیٰ کی جہاں جہاں شاخیں ہیں وہاں یہ کام کی باتیں ہونی چاہیے۔ ہمارے نبی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، کامل نمونہ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کتاب و سنت کی تعلیمات ہے کہ دیکھیے جنگ لڑنے کے لیے شہر میں لڑنا یا باہر نکل کے لڑنا ہے، یہ کچھ لوگوں کے تھنکرز فورم نے مشورہ کیا اور ڈیسائیڈ ہوا اور کامیابی ہو گئی۔ کچھ لوگوں کے تھنکرز فورم نے، یہ تھنکرز فورم مشاورت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب یہ غزوہ خندق کا معاملہ ہوا تو چند احباب سے مشورہ کیا، اسی کو تھنکرز فورم مشاورتی اجلاس کہتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مشورے سے طے ہوا کہ خندق کھودی جائے، باقی تفصیل میں نہیں جا رہا، وہ سب آپ کو معلوم ہے، یاد ہے۔ اذان دینی ہے، لوگوں کو نماز میں بلانا ہے، کیسے بلایا جائے؟ کسی نے کوئی رائے دی، کسی نے کوئی رائے دی، کسی نے اور دوسری رائے دی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوئی ایک آدمی ذرا اوپر چڑھ کر کچھ جملے بولے، ان جملوں کے بولنے سے لوگ نماز کے لیے آ جائیں گے۔ اس پر اتفاق ہو گیا۔ جب مشورہ ہوا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، اوپر سے چڑھ کر آواز دیں، اس وقت تک اذان کے کلمے سامنے نہیں آئے تھے۔ کچھ سوچا گیا اور سارے کلمات کے یہ اذان میں کیا ہوں گے شامل، یہ راتوں کو خواب میں بتا دیے گئے اور یہ اذانیں ہو رہی ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ دو چار مثالیں نہیں ہیں، پوری تاریخ بھری پڑی ہے۔ اور میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں
اس وقت جو تباہی ہے، جو ماں باپ کا احترام ختم ہے، جو پڑوسیوں کا احترام ختم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو تم میں سے اپنے بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں کی شفقت، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج معاشرہ آپ کے سامنے ہے، آپ نے ایک نیا اسٹارٹ بھی لیا ہے، آپ اس چیز کو پھیلائیں، مضبوط کریں، تربیت دیں۔ تربیت دینے کے لیے آپ اپنے الگ الگ اسکالرز کو بلائیں، وہ آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری تربیت ہوگی۔ میری گزارش یہ ہے کہ دیکھیے، کڑک زبان استعمال کر لینا، گالیاں دے دینا، یہ کوئی فن نہیں ہے۔ نرمی سے، پیار سے، محبت سے وقت گزارنا چاہیے۔ اور ایسی، اب دیکھیے آپ اس معاشرے میں کیا ہو گیا ہے۔ نعیم قریشی ایک میٹنگ میں بلائی تھی، تھنکر فورم تھا، لیکن تھنکر فورم کے نام سے نہیں تھا، المصطفیٰ کا۔ ان کا حاجی صاحب علماء بھی تھے، اسکالرس بھی تھے، پروفیسرز بھی تھے۔ آپ کو حاجی صاحب پتہ ہے کہ معاشرے میں طلاق کی شرح کتنی بڑھ گئی ہے؟ بولا میں نے کہا آپ بتائیں۔ بولا میں تو کورٹ میں ہوں نا۔ طلاق کی شرح بہت بڑھ گئی ہے، پسند کی شادی کی شرح بہت بڑھ گئی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے سمجھایا کہ خلا لینے کی شرح بہت بڑھ گئی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اب ہم وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ تو اس لیے جتنے بھی لوگ آتے ہیں پسند کی شادی کے چند دنوں بعد یہ خلا کے معاملات وغیرہ وغیرہ، سید عالم صاحب وکیل ہیں، یہ بھی جانتے ہیں کہ اس سے کتنی بات بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس لیے یہ تو میں نے 3 مثالیں دی، باقی آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ماں اور باپ اگر ایک کمرے میں بیٹھے ہوں تو بیٹا اندر بغیر پوچھے نہیں جا سکتا تھا، بیٹا بتا کر فلم دیکھنے نہیں جا سکتا تھا، بیٹا بتا کر ان کے سامنے سگریٹ نہیں پی سکتا تھا۔ یہ تباہی کا جو معاملہ ہے، یہ تھنکر فورم کے ذریعے اچھی اسوہ حسنہ والی چیزیں اگر پیدا کی جائیں تو حالات اچھے ہو سکتے ہیں، اور حالات اچھے کرنا، پیدا کرنا، یہ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر ان احباب کا، سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج حاضری کا موقع ملا، آپ سے بات چیت ہوئی، اور باقی سب ہمارے بزرگ جو بیٹھے ہیں ان کی سب کی صحتیابی کے لیے بھی دعا گو ہوں، اور آپ سے بھی دعا کی التجا کرتا ہوں۔ الحمدللہ ابتدائی زمانے کا یونٹ جو ہے وہ ملیر ہے، لیکن الحمدللہ آپ دیکھیے صرف حنیف گوہر نے کئی کروڑ روپے سے مانسیرا کے گاؤں ڈڈیال میں اسپتال بنا دیا۔ تو مقصد یہ کہ کراچی سے نکلا، چاروں طرف یہ پھیلا قافلہ، اور اب لوگ آ کر، ہم نے 5-10 روپے سے بھی اٹیا کا چندہ شروع کیا، 50 کی نوبت بھی آئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا کہ اللہ تعالیٰ اب لوگ آ کر یہ کہتے ہیں یہ آپ کو کس کس چیز کی ضرورت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ تو سب سے پہلی بڑی مدد مصطفیٰ دانا والے نے کی تھی 38 لاکھ روپے سے، لیکن اب تو 38 کروڑ روپے ایک وقت میں لوگ دینے کے لیے نبی کے نام پہ حاضر ہو جاتے ہیں، تشریف لے آتے ہیں۔ تو آپ کا کام ہوگا، مجھے کچھ باتیں بتائی ہیں وہ اپنی زبانی، ان کی زبانی آپ سنیں۔ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ طلاق اور خلا کی شرح واقعی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، تو ہماری برادری میں بات ہو رہی ہے کہ کوئی ایسا فارم بنایا جائے جہاں مشاورتی اور طلاق سے بچا جا سکے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ لکھنؤ برادری ہو یا دہلی کی ہو یا علی گڑھ کی ہو، جس کی بھی ہو، یہ میمن برادری کی مصالحتی کمیٹی سے اگر اپنے یہاں مصالحتی کمیٹی بنے تو یہ خلا جو ریٹ ہے طلاق سب میں کمی آ سکتی ہے۔
جانتے بوجھتے بھی اور اس کا انجام کا بھی پتا ہے کہ اس کے بعد ہوگا کیا ہے ہمارے ساتھ، اس کے باوجود اس سے لوگ ہٹ کیوں رہے ہیں، بات کیوں رہے ہیں؟ اس کی وجہ صرف حمایت ہے یا یہ جو ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا سیاسی طور پر کیا جا رہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ کیوں ختم نہیں ہو رہا؟ وہ ظاہر ہے کہ مادہ پرستی پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور یہ مادہ پرستی پھیلے گی، اس کا احادیث میں بہت تذکرہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم جو تقریریں کرتے ہیں، کوئی شک نہیں آپ غوث اعظم کے فضائل بیان کریں، کوئی شک نہیں آپ فضائل بیان کریں خواجہ غریب نواز کے، لیکن یہ بھی تو بیان کریں کہ وہ کتنے ریاضت اور مجاہدے کے ساتھ عبادت کرتے تھے، کتنی قربانیاں دیتے تھے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میں بعض اوقات کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا تو جنگلوں میں نکل جاتا تھا اور جنگلی پتے کھا کر اپنا وقت گزارتا تھا۔ تو مادہ پرستی نے یہ کیا، اور اصلاح جن کے ذمہ تھی ان لوگوں نے ٹاپک چوز کرنے میں خیال نہیں کیا۔ ایک مرتبہ پاکستان کا سب سے بڑا پہلا کارڈیولوجی کے سرجن حامد شفقت تھے، ایک مرتبہ 5 اسٹار ہوٹل میں میلاد منعقد ہوئی، میں نے تقریر کی اور اصلاح کے لیے کی، بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، ماں باپ بھی تھے، سب تھے۔ میں نے کہا اصلاح کرنے کی کوشش کرو، تو مجھ سے وہ آ کر جو گول ٹیبل کھانے کی ہوتی ہے مجھے پوچھا کہ یہ میں، میری بیوی اور میرے بچے ہیں، کیا ہم آپ کے ساتھ یہاں ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں؟ میرا نام حامد شفقت ہے، تو میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا اسی ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ علماء کو یہ نہیں سمجھا سکتے کہ صرف کرامتوں کے بجائے اصلاح کی کوئی کوشش کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ میں نے کہا میں ان کو سمجھانے کی حیثیت کا آدمی نہیں ہوں، ان کو بہرحال اس لیے میں تقریر اس موضوع پر کرتا ہوں کہ لوگ سمجھ جائیں کہ ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے۔ کوئی بڑی بات نہ کریں، عاجزی انکساری سے کام کریں، کام لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو آپ کو عزت اور برکت سے مالا مال فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔